الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ پر قرآن نازل ہوا، اور قرآن پاک میں جو صورتیں ابتداءً نازل ہوئی ہیں وہ مصحف کی ترتیب میں آخری پاروں میں، نمازوں میں عام طور پر جو تلاوت ہوتی ہے وہ آخری پاروں سے ہوتی ہے، فجر کی نماز میں طویل ہوتی ہے تلاوت نسبتاً، تو وہ آخر کی صورتوں سے ہوتی ہے عام طور پر، اور اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی۔ یہ جو آخر کے پاروں کی صورتیں ہیں یہ اخیر میں نازل نہیں ہوئی بلکہ شروع میں نازل ہوئی۔ ان آخری صورتوں میں جو مضمون ہے وہ زیادہ تر وہ مضمون آخرت کا مضمون ہے، اور ایک کے بعد ایک صورت، ہر صورت میں تقریباً وہی مضمون ہے۔ قیامت کا ذکر کیا گیا اور اس کے الگ الگ نام ذکر کیے گئے، قیامت اور اس کے حالات کا الگ الگ انداز سے تذکرہ کیا گیا، پھیر پھیر کر آیات بیان کی گئی، صرفنا الآیات لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اس کا تذکرہ کر کے پھر دوسری باتیں ذکر کی گئیں، بلکہ وہی بات بار بار دہرائی گئی، الگ الفاظ، الگ انداز، الگ تعبیرات، اور اسی کو ذکر کیا گیا۔ جو ابتدائی مکی دور تھا اس میں لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اور ان نئے نئے مسلمانوں کو جو قرآن سکھایا جا رہا تھا، جو ان کے لیے نازل ہو رہا تھا، وہ یہی صورتیں تھیں جن کے اندر قیامت کا ذکر تھا، آخرت کا ذکر تھا،
مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر تھا، یہ عقیدہ ان کے دل میں دماغ میں پیوست کر دیا گیا، اور یہی قرآن وہ پڑھتے تھے اور سمجھ کر پڑھتے تھے، دن میں بھی پڑھتے اور سنتے تھے اور رات کی نمازوں میں بھی پڑھتے تھے۔ تہجد ان کا ایک لازمی معمول تھا، اور اس میں وہ قرآن پڑھتے تھے اور سمجھ کر پڑھتے تھے، روتے تھے، ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ ان کے اندر احکام نہیں ہے زیادہ، احکام بعد میں نازل ہوئے، کچھ احکام نازل ہوتے رہے، مگر زیادہ تر احکام مدنی زندگی میں آئے۔ لیکن بالکل ابتدائی جو دور ہے اس کے اندر یہی آیات ہیں، یہی مضامین ہیں، انہی کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اور بار بار مذاکرے سے، تذکیر سے دل و دماغ میں اس کو بٹھایا جا رہا ہے۔ مکے کی پوری زندگی میں مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، حملہ کرنے کی کسی پر اجازت نہیں تھی، صبر کرنے کا حکم تھا، صبر اختیار کرو۔ لوگ ظلم کر رہے تھے، زیادتی کر رہے تھے، مگر مسلمان صبر اختیار کیے ہوئے تھے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھے، اور قرآن سیکھ رہے تھے اور اس سے اپنی تربیت کر رہے تھے قرآن کے ذریعے سے۔ اس تربیت کی اصل بنیاد آخرت کی فکر تھی، آخرت کا یقین تھا۔ یہ چیز ان کے دل دماغ میں اس طرح سے بیٹھ گئی کہ پھر ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حقیقت نہ رہی، اور وہ آخرت کے شیدائی بن گئے، اور اسی لیے ایسے سچے پکے مسلمان بنے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی بلکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس انقلاب کی بنیاد ایک اللہ پر ایمان اور آخرت کا یقین اور آخرت کی فکر تھی، بس یہی بنیاد تھی۔ جب یہ یقین آیا، یہ فکر آئی اور یہ چیز غالب ہو گئی دل و دماغ پہ، تو ہر حکم کو ماننا آسان ہو گیا۔ جو حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کی، اپنی عقل کو نہیں لڑایا، نفع نقصان کی دنیا کے اعتبار سے کوئی پرواہ نہیں کی، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، وطن چھوڑ دیا، رشتے چھوڑ دیے۔ کس قدر بڑی قربانی تھی، اپنا گھر چھوڑ دینا، اپنے رشتوں کو چھوڑ دینا، اپنے مال سے دستبردار ہو جانا، مالداری کو چھوڑ کر کے فقر کی زندگی کو اختیار کرنا۔ بعض صحابہ وہ تھے مکے میں تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے تو ان کے لباس کا تذکرہ ہوا کرتا تھا کہ ایسا شاندار لباس پہنتے ہیں، مگر جب مدینہ منورہ گئے، اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑنا پڑا، تو بدن چھپانے کے لیے برابر چادریں بھی نہیں تھی۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ اسی آخرت کے یقین سے ہوا۔ اصل چیز یہی ہے، اسلامی تربیت کی بنیاد یہی ہے۔ یہ ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے تو پھر احکام پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور خود بخود احکام کو انسان قبول کرنے لگتا ہے۔ اور جب یہ نہیں ہوتی تو ظاہری طور پر تو آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر اللہ کے احکام آتے ہیں تو ٹس سے مس نہیں ہوتا، مال چھوڑنے تیار نہیں ہوتا،
خواہش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی انا سے دستبردار نہیں ہوتا، تکبر اور غرور میں رہتا ہے، عاجزی اور تواضع نصیب نہیں ہوتی اس کو، اگرچہ کہ بہت کچھ زبان سے کہے، ظاہراً عبادت کرے، نماز پڑھے، نیک لوگوں کا لباس اختیار کر لے، نیکی کے ظاہری کام کرے، مگر پھر بھی اس کے دل کے اندر وہ بات نہیں آتی۔ آج بالعموم ہمارا حال ایسا ہی ہے، ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، مگر قدم قدم پر ہمارے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس دنیا کی محبت ہے، میراث کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں مال کھانا ہے، مال لینا ہے، کوئی فتویٰ بتاؤ، کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی آدمی سمجھائے، آدمی بولتا ہے صاحب اپنی جگہ بھائی، میں تو نہیں چھوڑنے والا ہوں، میں تو کسی صورت میں دینے والا نہیں ہوں، تم عدالت جاتے ہو عدالت جاؤ، کیا کرنا ہے کرو، مگر میں نہیں چھوڑوں گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کے کھاتے ہو، مال کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، تو کوئی ایک چیز نہیں ہے ایسی، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں بارہا ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، ہمیں جانچنا ہے کیسے مسلمان ہیں ہم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں سب کہ کیا چھوڑ کر گیا ہے، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کہ آگے اس نے کیا بھیجا ہے، ما قدم ما اخر، لوگ یہ پوچھتے ہیں ما اخر، کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے پوچھتے ہیں ما قدم، آگے کیا بھیجا ہے، یہاں کیا لے کے آیا ہے۔ دنیا میں کتنا ہی انسان کے پاس مال ہو، مر جاتا ہے تو سارا مال چھوڑ دیتا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حدیث میں ہے وما له من ماله الا ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقنا، جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا اور آگے بھیج دیا، اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ سب انسان چھوڑ کر جانے والا ہے۔ ہم دوسروں کی موت کا اعلان کرتے ہیں، اسی فہرست میں ہمارا بھی نام ہے، ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، کل کوئی اور اعلان کرے گا کہ ہمارا انتقال ہو گیا۔ ہر ایک کو جانا ہے، جہاں جاؤ گے وہاں کیا ہوگا، وہاں کوئی فون کر کے پوچھ سکے گا کیسے ہو بھائی، کیا حال ہے، منو مٹی کے نیچے دفن رہو گے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کسی کسی کا محفوظ رکھتے ہیں، ورنہ یہ جسم بھی محفوظ نہیں رہے گا، یہ مٹی میں مل جائے گا، چند برس کے بعد کھول کے دیکھو تو وہاں پر کوئی ہڈی نہیں ملے گی، یا ہڈی اگر مل بھی جائے کچھ ایک دو تو گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ملے گا، سب کیڑوں کی غذا بن گیا سارا جسم۔ کہاں ہے بھائی، ہماری حیثیت ایک کہانی کی ہے، ختم ہو گئی، فلاں شخص تھا، ہاں بھائی تھا، اب کہاں ہے بھائی، نہیں ہے، اس کا وجود کہاں ہے، ایک وقت وہ تھا پیدا ہونے سے پہلے بھی کہ انسان کا کچھ وجود ہی نہیں تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، بھائی اس کا نام، جیسے آنے والے بچے ان کا کوئی نام معلوم ہے ہم کو، ان کی کوئی شناخت معلوم ہے ہم کو، نہیں معلوم، لیکن پھر اللہ نے پیدا کیا من نطفة امشاج نبتلیہ
فجعلناه سميعا بصيرا، ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، صلاحیتیں دے دی، مگر یہ سب امتحان کے لیے، ایک کہانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ایک نطفے کے قطرے سے ایک بچہ وجود میں آتا ہے، ماں کے رحم میں 3 اندھیریوں میں رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر کمزوری سے آہستہ آہستہ قوت کی طرف جاتا ہے، جوانی کی طاقت قوت کو پہنچتا ہے، لیکن یہ طاقت قوت ہمیشہ نہیں رہتی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کسی نہ کسی مرحلے پہ موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، پھر چلا گیا دنیا سے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اور جانے کے بعد سوائے اس کے نام کے اور کسی چیز کا وجود باقی نہیں ہے دنیا میں۔ اس کا کہاں ہے وہ؟ کچھ نہیں ہے۔ مال کس کا ہے؟ مال دوسروں کا ہے۔ مال کبھی اولاد نے لے لیا، کبھی دوسروں نے لے لیا، وہ مال جس کے لیے انسان حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا تھا، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، ارے کتنا ہی بڑا مالدار ہو وہ کچھ لے کے جا سکے گا؟ مالدار لوگوں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ تو زبان پہ لکھ پتی کروڑ پتی بولتے ہیں، مالدار لوگ بولتے ہیں کہ فلاں شخص 100 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں آدمی 500 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں آدمی 1000 کروڑ کا آدمی ہے، ایسے بہت سارے ہیں۔ باقی تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مالدار ایسے ہیں جو وقت کے قارون بنے ہوئے ہیں، ان کے تو فیگر بہت زیادہ ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بھی ہیں، اور ایک تعداد ہے ان کی بھی، مسلمانوں میں سے ہی تذکرے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں صاحب مالدار جو مسلمان ہیں وہ فلاں کے پاس فلاں 100 کروڑ کا آدمی ہے، فلاں 500 کا آدمی ہے، فلاں 1000 کروڑ کا آدمی۔ مر جائے گا تو مرنے کے بعد 1 کوڑی کا بھی آدمی نہیں رہے گا۔ وہ لاش زمین پر رکھی ہوئی ہے تو اس کی لاش میں اور فقیر کی لاش میں کوئی فرق نہیں، فٹ پاتھ پہ مرنے والا بھی خالی ہے، یہ بھی خالی ہے تو کوئی فرق بتاؤ؟ یہ 1000 کروڑ کا آدمی تھا، یہ 1000 کروڑ کے آدمی کی لاش رکھی ہوئی ہے، مال کے مالک ہونے کی حیثیت سے اس میں اور ایک فقیر کی لاش میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہو بتاؤ؟ کوئی فرق نہیں۔ بس اس کے لیے انسان کبھی مال سمیٹتا ہے، کبھی غرور تکبر کرتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی آخرت کو، یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے جانا ہے اس دنیا سے، ایک وقت آئے گا کہ کچھ نہیں رہے گا، بس ایک نام رہے گا، اور لوگ چاہے اچھا تذکرہ کریں برا تذکرہ کریں، جو کچھ سامنا کرنا ہے اپنی قبر میں اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر شخص اٹھایا جائے گا قبر سے، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی خیر کا نیکی کا کام کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شر اور برائی کا کام کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اور اللہ کے پاس بس وہی عمل باقی رہے گا جو اللہ کے لیے ہو، جو آخرت کے لیے ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ جو کچھ دنیا میں کیا تھا کانت ھباء منثورا، سب بکھر جائے گا ہوا میں، کچھ باقی نہیں رہے گا، صرف اور صرف وہ باقی رہے گا جو خالص اللہ کے لیے ہوگا، خالص آخرت کے لیے ہوگا، اور وہ عمل جس کے اندر ملاوٹ ہوگی وہ بھی ختم۔ مشہور حدیث ہے کہ 3 آدمی لائے جائیں گے، عالم لایا جائے گا، سخی لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا۔ کیا کیا تھا؟
یا اللہ علم سیکھا سکھایا، قرآن پڑھا پڑھایا. حدیث میں الفاظ ہیں، علم کے بھی الفاظ ہیں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کے بھی الفاظ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ علم، دین کا علم سیکھنے سکھانے سے اور قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سے بڑھ کے اونچا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں نام ہو جائے، لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَلِيُقَالَ إِنَّكَ قَارِئٌ، لوگوں میں نام ہو کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے. وَقَدْ قِيلَ، اور کہا جا چکا، لوگ تعریفیں کر چکے. جو کام تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، تمہارا نام ہو، تو نام مل گیا. یہاں نہیں ملے گا کچھ بھی. کہہ دیا جائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو. سخی لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا؟ یا اللہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے مال خرچ کیا تیرے راستے میں، اور خیر کا کوئی کام ایسا نہیں تھا جس میں میں نے حصہ نہ لیا ہو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں کیا تو تھا، مگر اس لیے کیا تھا لِيُقَالَ إِنَّكَ جَوَادٌ، تاکہ لوگوں میں تیرا نام ہو جائے کہ بہت صاحب خیر ہے، بہت سخی ہے. وَقَدْ قِيلَ، اور لوگ کہہ چکے، نام ہو چکا، یہاں کچھ نہیں ملے گا. حکم ہوگا جاؤ جہنم میں ڈال دو اس کو بھی. شہید کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ تیرے راستے میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان قربان کر دی. اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی ہے یہ کہ جان ہی قربان کر دی اپنے. آدمی کو جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن اگر نیت خالص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں میں تیری بہادری کا چرچا ہو. تو لوگوں نے بہادری کی تعریف کر دی. لِيُقَالَ إِنَّكَ شُجَاعٌ وَقَدْ قِيلَ، جاؤ اسے بھی دوزخ میں ڈال دو. تو وہاں جانے کے بعد کیا رہے گا؟ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ رہے گا؟ خود ہماری ہی کسوٹی پہ پورا نہیں اتر رہا ہے. ہم ہی موٹے موٹے طور پہ جانچ کے دیکھ لیں تو کام کا نظر نہیں آ رہا ہے یہ. اور جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت صحیح ہے، وہ بھی وہاں جا کے پتا چلے گا کہ کتنا صحیح ہے. تو بس صرف وہ رہے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی ہماری زندگی ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے جو ختم ہو جائے گی. بہت سی کہانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس دھوکے میں ہیں کہ ہم ان کے اندر شامل نہیں ہیں. انہی قصوں کہانیوں میں ہم بھی شامل ہیں. جیسے وہ کہانیاں ختم ہو گئی، ہماری زندگی کی کہانی بھی ختم ہونے والی ہے. جیسے ہم کسی کا اعلان کر رہے ہیں، ہمارا بھی اعلان ہونے والا ہے. ہم کسی کا جنازہ اٹھا رہے ہیں، ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جانے والا ہے. ہم سب کو وہیں پہنچنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. بس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اندرون کو بھی جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں چھپی باتوں کو جاننے والا ہے، اور ہر ایک کو وہ اس کے عمل کا بدلہ دے گا. اور یہی وہ آخرت کی فکر اور یقین ہے جو ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا سکتی ہے. سچ پوچھو تو نیچے سے لے کے اوپر تک ہماری زندگی کا بگاڑ اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ صرف زبان سے آگے نہیں بڑھا ہے، صرف ہماری زبان تک ہی ہے. ہمارے دل میں آخرت کا عقیدہ اور آخرت کا یقین اگر آ جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آئے، اور ہماری زندگی میں انقلاب آئے تو پورے عالم میں انقلاب آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، آخرت کی فکر اور یقین نصیب فرمائے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے. سنتیں ادا فرمائے.